تو کیا ان والدین کو تعلیم کی اہمیت نہیں ہوتی یا انہیں پتہ ہے لیکن یہ اس کے اوپر کمپرومائز کر دیتے ہیں؟ لڑکے زیادہ کام کرتے ہیں یا لڑکیاں زیادہ کام کرتی ہیں چھوٹی؟ اگر تعلیم کی اہمیت والدین کو پتہ ہے تو کیا مجبور ہو کر کے تعلیم سے محروم کر کے اسے کام پر بھیج دیتے ہیں؟ اگر اویئرنیس ہو تو کیا اس کے باوجود یہ نہیں ہوتا کہ تعلیم افورڈیبل نہیں ہے ہمارے یہاں؟ وہ بچہ جس کو چائلڈ لیبر میں ڈال دیا گیا ہے تو اس پر نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بچے زیادہ پاسبلٹی ہے کہ کرمنل بن جاتے ہیں بعد میں۔ تو کیا اس ٹائپ کے کوئی ریڈز لاز نہیں ہوتے ہیں کہ جا کر کے چیک کیا جائے کہاں پر بچے مائنر کام کر رہے ہیں؟ تو کیا قانون اویلیبل ہے؟ کس طرح کے لاز ہیں ہمارے پاس اسے کنٹرول کرنے کے؟ والدین ریزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے نے تو کام ہی کرنا ہے، کہ وہ پریکٹیکلی سٹیپس عوامی سطح پر کیا ہونے چاہیے اسے روکنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے؟ تو کیا انڈر 10 انڈر 9 بچے کو کام پر رکھنا بھی چاہیے؟ کیا یہ ایتھیکلی صحیح ہے؟ تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انیشیٹو لیں اور ایک پبلک سروس کیمپین چلائیں، پبلک اویئرنیس کیمپین چلائیں اسے روکنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے؟ ضروری ہے باغبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ تعلیم دینا والدین کے ایک اہم فرائض اور ذمہ داری میں سے ہے، اور اکثر والدین یہ کام انجام دیتے بھی ہیں، کچھ بہت ہی دقت کے ساتھ اور بڑی اہمیت کے ساتھ، کچھ کم اہمیت کے ساتھ، لیکن کم از کم بچوں کو اسکولز میں بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ لیکن کچھ ایسے بھی والدین ہیں جو اس سے بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں، اور وہ یہ ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں پر کہ انہیں تعلیم سے محروم کر دیتے۔ نہ صرف یہ کہ انہیں تعلیم لینے نہیں دیتے یا وہ تعلیم حاصل کرنے نہیں جاتے، بلکہ تعلیم کی جگہ انہیں کسب و کار کسی کام پر لگا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، تاکہ وہ ان کے لیے بھی ایک درآمد کا ذریعہ بن سکیں۔ یہ بات درست ہے اپنی جگہ کہ معیشت جب خراب ہو تو انسان کو اپنا گھر چلانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان غلط طریقے سے وسائل کو پیدا کریں یا وسائل کی طرف جائے۔ جس طرح سے کوئی حرام کام کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوتا، اسی طرح سے بچوں کو تعلیم سے محروم کر کے انہیں کام پر لگا دینا یہ بھی ایک حرام کاموں میں سے ہی شمار ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے بچوں کو ان کے تعلیمی حق سے محروم رکھا۔ ہم حقوق کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ہم نے اپنی اولادوں پر نہ جانے کتنے ظلم کیے ہوں گے جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، جن کو ہم شاید گنتی میں بھی نہیں لاتے کہ یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں اور ان کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے سب سے پہلے بچوں کا سروائیول، کہ ان کو رزق دینا، ان کو سلامتی دینا، ان کو صحت و سلامتی دینا، پھر اس کے بعد تعلیم، اس کے بعد دینی حقوق جو بچوں کے اوپر عائد ہوتے ہیں، والدین کے اوپر ہوتے ہیں بچوں کے حوالے سے، کہ ان کا رشتہ کرنا، ان کی صحیح جگہ سالم جگہ شادی کرنا، بروقت شادی کرنا جب اس کی ضرورت ہو، یہ ساری چیزیں والدین کے فرائض میں سے ہیں۔ انہیں اچھے اخلاق سکھانا، اقدار سکھانا، ان کو ہر شر سے محفوظ رکھنا۔ لیکن اگر اس کے بجائے والدین جو ہیں وہ بچوں کو کام پر لگا دیں درآمد کے لیے، تو یہ جائز کام نہیں ہے۔ آج پاکستان میں جو اسٹیٹسٹکس ملتی ہے اس کے مطابق تقریباً 8 ملین کے قریب بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر میں مبتلا ہیں، جو کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً 8 سے 10% بنتا ہے ملک کی ٹوٹل بچوں کی آبادی میں سے۔ اسی موضوع پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ چائلڈ لیبر کیا ہے، کیا اس کے اسباب ہیں، کیسے اس کو روکا جائے۔ اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان موجود ہیں، محترمہ انسا اسم صاحبہ، جو پریزیڈنٹ ہے SKV فاؤنڈیشن کی، اور یہ بچوں کے لیے ایک چیریٹی اسکول بھی آپ چلاتی ہیں جس میں اسی طرح کے غریب بچے جو پڑھ نہیں سکتے ان کو انہوں نے ایکوموڈیٹ کیا ہوا ہے۔ ویلکم ٹو آور شو، خوش آمدید اس پروگرام میں۔ انشاءاللہ ہم آپ سے مستفید ہوں گے اس موضوع کے اوپر جس پر شاید اتنی بات نہیں کی جاتی ہے،
لیکن کیونکہ اس کا تعلق بچوں سے ہے اور ہمارا چینل اور یہ پروگرام بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اس لیے ہر موضوع جو کسی بھی بچے سے تعلق رکھتا ہو اس کو ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ سے چند سوالات کریں گے اس پر۔ تو میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ چائلڈ لیبر سے متعلق ملک میں قانون کیا ہے؟ کس ایج کے بچے کو کہاں تک کہ الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ بچہ کوئی جاب یا کوئی کام اس سے والدین نہ کرائیں؟ اگر بات کی جائے ہماری اپنی کمیونٹی کی، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو دوسرے بچے ہوتے ہیں وہ تو اپنی آنکھ ہی کھولتے ہیں تو جھاڑو تھما دیا جاتا ہے ان کے ہاتھوں میں۔ تو قانوناً تو میرے خیال سے جب تک اسلام میں بھی ہے کہ 10 سال تک آپ اپنے بچے کی تربیت کریں اور 10 سال کے بعد آپ اس پہ ذمہ داری عائد کریں، تو جو پیدائش سے 10 سال کا عرصہ ہوتا ہے وہ بچے کی تربیت اس کو بہت پیار سے رکھنے والا ہوتا ہے، جس میں وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اسی دوران اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھما دیا جاتا ہے یا پھر ان کو دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو ان کی تربیت آپ نہیں کرتے، والدین نہیں کرتے، ان کی تربیت ہوتی ہے دوسرے لوگوں سے، ان کی باتوں سے، ان کے تانوں سے، ان کی ایسی چیزوں سے جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ یعنی ان جنرل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مائنر جسے کلاسیفائی کرتے ہیں، اسلام کا اپنا ڈیفینیشن ہے مائنر کا اور معاشرے میں اپنا ڈیفینیشن ہے، کہیں پہ 18 سال ہے، کہیں پہ 16 سال ہے۔ تو ایک مائنر سے کام کرانا لیگلی پرمیسیبل نہیں ہے اور یہ قانوناً بھی جرم قرار دیا جاتا ہے، اس کے اوپر پروسیکیوشن بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی کمپلین کرے۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں ہمارے ملک میں چائلڈ لیبر ہے، اکثر آپ سڑکوں پہ جائیں تو کہیں بچے بھیک بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا بیسک ریزنس ہے کیوں یہ بچے اس طرح سے کام کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ بیسک ریزنس کیا ہوں گے؟ اصل میں ایسا ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے تو ہمارا اکنامک سٹیٹس بہت زیادہ لو ہو چکا ہے، لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، جس کا پیٹ نہیں بھرا ہوتا وہ کسی کو اسکول نہیں بھیج سکتا وہ اپنے بچے کو۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو خود کما رہا ہوں لیکن میرا گزارا نہیں ہو رہا، تو میں اپنے بچے کو بھی 10-15 ہزار میں یا ایون 5 ہزار میں بھی کسی کے گھر پہ لگوا دیتا ہوں، وہ ان کے کام کر لے گا اور ہماری روزی روٹی چلتی رہے گی اس چیز میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے کچھ پیسے آتے ہیں، اور اگر وہی لوگ جو ہیں وہ انہیں تنگ کر رہے ہوں کسی بھی صورت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے نجات کا باعث ہے کہ ہم ان کو ان کے گھر میں کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، تو اس کے ان ریٹرن میں وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے کسی چیزوں میں، ہم اپنی زندگی آرام سے گزارتے رہیں گے، ہم جہاں پہ ہیں وہیں پہ مقیم رہیں گے، ہمارے بچے ان کے کام کرتے رہیں گے۔ لیکن وہ اس لانگ ٹرم پروسیس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ ان کی تربیت میں کیا رول ادا کر رہے ہیں، کہ وہ بچہ آگے بڑھ کر جب کیا کرے گا۔ تو کیا ان والدین کو تعلیم کی اہمیت نہیں پتہ ہے ہوتی، یا انہیں پتہ ہے لیکن یہ اس کے اوپر کمپرومائز کر دیتے ہیں؟ کچھ کو معلوم ہے تعلیم کتنی ضروری ہے اور بہت ساروں کو نہیں معلوم، کیونکہ تعلیم آگاہی ہے۔ اگر انہیں آگاہی ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنے بچے کو کسی کے گھر میں یا کسی دکان پہ یا چائلڈ لیبر میں نہ بھیجتے۔ تو ہمارے ملک میں اویئرنیس کی کمی ہے، نہ صرف ان لوگوں میں بلکہ ہم جیسے لوگوں میں بھی۔ جب وہی لوگ ہمارے گھروں میں کام کرنے آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، تو ہم کیوں انہیں اس بات کی اویئرنیس نہیں کریٹ کرتے کہ آپ کا بچہ اس عمر میں اسکول میں ہونا چاہیے، نہ کہ ہمارے گھر میں وہ کام کرتا دکھنا چاہیے۔ لڑکے زیادہ کام کرتے ہیں یا لڑکیاں زیادہ کام کرتی ہیں چھوٹی؟ جینڈر ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہے، تو جہاں پہ لڑکے کام کر رہے ہیں وہیں پہ لڑکیاں، پرابلمز ہیں نا کچھ، جیسے آپ کو تندوروں پہ اور جیسے پنکچر شاپس پہ لڑکے کام کرتے نظر آئیں گے، لیکن گھروں میں ماؤں کے ساتھ ان کی بچیاں جاتی ہیں زیادہ تر کام کرنے کے لیے۔ تو جتنے لڑکے ہیں اتنی ہی لڑکیاں ہیں کام کرنے والی۔ میرے خیال سے لڑکیوں کی تعداد اس لیے بھی زیادہ ہے کہ لڑکیوں کو کام کروایا جاتا ہے اور ان کی 13 سے 14 سال کی عمر میں شادی کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد کا بوجھ بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اتنے خود بھی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو پال سکیں، تو ان کو لگتا ہے کہ اس کی شادی کر دیں گے تو وہ بوجھ ختم ہو جائے گا۔ لڑکیوں میں تو ہمارے یہاں یہ بھی کانسیپٹ زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ لڑکیاں اگر تعلیم نہ بھی لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل، جس کی وجہ سے بجائے ایسے کہ لڑکی گھر میں بیٹھی اسے کہیں کام پہ لگا دے اس بچی کو تو وہ انکم بھی ہو جائے گا، یہ بھی ایک ریزن۔ لیکن جو میں پہلے سوال کی طرف تھا کہ اگر تعلیم کی اہمیت والدین کو پتہ ہے، تعلیم ہونی چاہیے، بچہ پڑھنا لکھنا چاہیے اسے، تو کیا اس کنڈیشن میں بھی وہ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں پاورٹی کی وجہ سے کہ وہ اپنے بچے کو مجبور ہو کر کے تعلیم سے محروم کر کے اسے کام پر بھیج دیتے ہیں؟
دیکھیں کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ کسی کے گھر پہ کام کرے یا اس کے بچے کو کوئی برا بھلا کہے. ہم جب 8 سال ہو گئے ہیں مجھے اس سیکٹر میں, تو جب اس طرف ہم کام کر رہے تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ چاہتے نہیں کہ ان کے بچے پڑھیں. وہ مانگنے بھی جاتے تھے, وہ گھروں میں کام بھی کرتے تھے. جب ہم نے ان میں اویئرنیس کریٹ کی کہ آپ نے کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا, آپ دنیا میں کسی کے آگے یوں کرنے نہیں آئے ہیں, آپ دینے والے بنیں, آپ کوشش کریں. 1 بار کہا, 2 بار کہا, ان کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی, مگر وہ بیک ہو گئے مانگنے سے بھی اور دوسروں کے گھروں میں یا باقی چیزوں سے بھی. تو ہم صرف یہ اویئرنیس کی کمی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا چیزیں کر سکتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اگر بچہ نہیں پڑھ پا رہا یا ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو ہم لوگوں کے پاس آپشن 2 کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے, اگر نہیں کر سکتا تو اس کو کام پہ ڈال دو. اگر اویئرنیس ہو تو کیا اس کے باوجود یہ نہیں ہوتا کہ تعلیم افورڈیبل نہیں ہے ہمارے یہاں؟ نہیں, ایسے بہت جیسے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا نا, ہم لوگ ابھی لاہور میں 90 ایسے بچے ہیں جو پہلے چائلڈ لیبر میں تھے, اب وہ اسکول میں پڑھتے بھی ہیں. ان کے پیرنٹ, ایسا نہیں کہ ان کے پیرنٹس نے رجسٹ نہیں کیا تھا, ان کے بچے بھی ان کے ساتھ جایا کرتے تھے, ان سے پیسے آ رہے تھے. انہوں نے تو 10 ہزار میں پورے سال کے لیے اپنے بچے کو بیچا ہوا تھا. مگر ان کی کاؤنسلنگ کر کے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں. یہ جو ٹرینڈ چل چکا ہے اس کو بدلا جا سکتا ہے کاؤنسلنگ سے اور ان چیزوں سے. پاکستان میں تعلیم کا اتنا فقدان ہے کہ ہمارے, آپ نے جیسے بتایا 8 ملین اسٹوڈنٹس چائلڈ لیبر میں ہوں, اتنا فقدان نہیں ہے. ایسے بہت ساری NGOs کام کر رہی ہیں, جیسے ہم کام کر رہے ہیں ویسے بہت ساری NGO سیکٹرز ہیں, ویسے بہت سارے گورنمنٹ اسکولز بھی ہیں جو دے رہے ہیں تعلیم, اور بہت سارے ڈھونڈنے پہ کیا نہیں ملتا. کیا یہ ہیریڈیٹری نہیں ہے؟ مثال ایک شخص ہے جس نے بچپن سے کام کیا ہے, اب وہ بڑا ہو گیا ہے, اس کے بھی اولاد ہوئی ہے, اب وہ بھی سوچتا ہے جو میں کرتا آیا ہوں یہی میرے بچے بھی کرتے رہیں, یا یہ بہت کم ہے ایلیمنٹ ہیریڈیٹری کا, جو اس نے کیا وہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد یہ کام کرے, وہ پڑھے؟ ہیریڈیٹری ہے, بہت بڑی تعداد ہیریڈیٹری ہے. جیسے اگر آپ جھگی باسیوں کو دیکھیں, ان کی نسلیں در نسلیں وہ مانگتے چلے آ رہے ہیں, یا نسلیں در نسلیں وہ چائلڈ لیبر میں ہیں. وہ خود وہ سیکھتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ یہی معاشرہ ہے, انہیں لگتا ہے یہی محنت ہے. میں نے ایک سوال کیا ایک آنٹی سے کہ آنٹی آپ کا بچہ اسکول کیوں نہیں آ رہا, ہم لوگ ہر چیز فری میں پرووائڈ کر رہے ہیں, پھر بھی آپ کا بچہ اسکول کیوں نہیں آ رہا؟ کہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ پڑھ لکھ کر کچھ اور کرے, مانگے نا؟ تو وہ کہتی, میں نے کہا محنت کر کے کمائے نا. تو کہتی بادی ہے بھی تے محنت ہے. اس نے مجھے یہ کہا, کہتی اسی منگن جانے ہیں, ایڈی محنت نال کمانے ہیں. ان کے لیے وہ چیز محنت تھی, کیونکہ ان کی کسی نے کبھی ان کو یہ نہیں بتایا. ان کے لیے تو ظاہر سی بات ہے نا, ان کو جب دھتکار دیا جاتا ہے معاشرے کی طرف سے, ان کے لیے معاشرہ ایک بہت ظالم معاشرہ ہے, اس میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے. اب یہاں تو یہ تو والدین کا ایک پرسپیکٹیو ہو گیا, لیکن اس بچے کی طرف اگر ہم آئیں, وہ بچہ جس کو چائلڈ لیبر میں ڈال دیا گیا ہے, اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے, مشاہدہ تو کرتا ہے کہ دوسرے بچے سکولز میں جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, میں کام کر رہا ہوں, تو اس پر نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہے اور کس حد تک کہ وہ پریویل کرتا ہے آگے اس کے جوان ہونے تک یا اس کی پوری زندگی میں؟ اس کے اندر کچھ ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے, مگر وہ سیکھتا ہی وہ چیزیں ہے. جب وہ کسی کے گھر میں کام کر رہا ہے یا وہ کسی, آپ نے دیکھا ہوگا اس کو اتنی عزت نہیں ملتی, بلکہ عزت ہوتی نہیں ہے ان کی. چھوٹے چائے لا دے, چھوٹے یہ کر دے. وہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا, اصل میں وہ اپنی عمر سے بہت بڑا ہو جاتا ہے بہت پہلے ہی. جب وہ چیزیں بہت جلدی سیکھ جاتا ہے اور نیگیٹو وے میں سیکھتا ہے, تو جب وہی یوتھ میں کنورٹ ہوتا ہے, اب 10 15 20 سال کے بعد وہی بچے جب یوتھ میں آئیں گے تو ہماری یوتھ کیسی ہوگی؟ ہماری یوتھ میں وہ خصوصیات نہیں ہوں گی جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنی یوتھ سے وہ پروڈکٹیو چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم نے ان کا بچپن ایسا نہیں دیا ہے. ان کے والدین اور پورا معاشرہ اس چیز میں ناکام رہا ہے کہ ان کو ایک اچھا بچپن دیا جاتا تاکہ ان کی جوانی اچھی ہوتی اور وہ اچھی نسلوں کو پروان یعنی چڑھاتے. اسے بچپن سے اچھے برے کی تمیز سکھا ہی نہیں گئی ہے, تو وہ اب اپنے مفاد کے لیے کوئی بھی برائی کر سکتا ہے. یعنی اکثر پاسبلٹی یہ ہے کہ جو بچہ پڑھتا نہیں ہے بچپن میں, لیبر میں چلا جاتا ہے, اور اس طرح کا ماحول میں ہی لیبر میں جاتا ہے جہاں اس کو دھتکارا جاتا ہے, اس کے اندر ایک احساس کمتری اور ایک کمپلیکس اور ایک عقدہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ بچے زیادہ پاسبلٹی ہے کہ کرمنل بن جاتے ہیں بعد میں. بالکل, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں میں نا یہ چیز زیادہ پریویل کرتی ہے, وہ اپنے بچے کو ہر بات پہ مارتے ہیں, ہر بات پہ وہ مار کھاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کام ہوگا تب جب مار پڑے گی, کیونکہ انہیں مار پڑ رہی ہوتی ہے اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے ہاتھ اٹھے گا تو کام ہوگا.
تو ان کی یہ چیز آگے چلتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جب تک ہاتھ نہیں اٹھے گا تب تک کام نہیں ہوگا. پھر وہی چیزیں چوری کی طرف آتی ہیں, چوری کے بعد ڈاکہ, اس کے بعد قتل اور ساری چیزیں, پھر کرائمز ایسے سٹارٹ ہوتے ہیں. پھر ان کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ تو کہیں بچپن میں ہی ختم ہو گیا ہوتا ہے, وہ ضمیر والا ایلیمنٹ ان میں نہیں ہوتا. یعنی اگر ایک سادہ لفظوں میں ایک سٹیٹمنٹ اگر میں یہاں پر کہوں تو ہم جو اپنے گھروں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگاتے ہیں اور باربڈ وائرز لگاتے ہیں, سیکیورٹی گارڈ کھڑا کرتے ہیں کرمنلز سے بچنے کے لیے, در حقیقت ان کرمنلز کو تو ہم خود ہی پیدا کر رہے ہیں اپنے معاشرے میں. یہ تو ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں جو ہم ان چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں, استعمال بھی کرتے ہیں, ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, اور پھر جو ہے یہی لوگ کرمنلز بن جاتے ہیں آگے جا کر. ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے کی پھر کوشش کرتے ہیں یہاں پر. تو بچے کے اوپر ایک سنگین نفسیاتی اثر ہوتا ہے, اس کے اندر کمپلیکسز پیدا ہو جاتے ہیں. شاید میں سمجھوں سائیکولوجیکلی بہت کم ہوتا ہوگا یہ کہ کوئی بچہ جو چائلڈ لیبر بچپن سے گزارے اور پارٹ ٹائم میں بھی اس کو ایجوکیشن نہ ملتا ہو کوئی, تو وہ شاید ناممکن کے برابر ہے کہ اس کے اندر کوئی نفسیاتی مسئلہ نہ پیدا ہو. تو کیا قانون اویلیبل ہے, کس طرح کے لاز ہیں ہمارے پاس اسے کنٹرول کرنے کے؟ مثال آپ دیکھیں فوڈ اتھارٹیز ہوتی ہیں, وہ ریسٹورنٹس پر جا کر کے ریڈ کر دیتی ہیں. ہاسپٹل اتھارٹیز ہوتی ہے, ہیلتھ کاؤنسلس ہوتے ہیں, وہ ہاسپٹلس پہ ریڈ کرتے ہیں کہ ان کی کوالٹی ہے کہ نہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. تو کیا اس ٹائپ کے کوئی ریڈز لاز نہیں ہوتے ہیں کہ جا کر کے چیک کیا جائے کہاں پر بچے مائنر کام کر رہے ہیں اور پینلائز کیا جائے ان لوگوں کو جو ان کو کام پر لگاتے ہیں؟ اس پہ کافی کام ہوا ہے پہلے بھی. چائلڈ پروٹیکشن بیوروز بنے ہوئے ہیں جس میں ان بچوں کو لے لیا جاتا ہے, اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے, پھر ان کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے. لیکن پاکستان میں ریشو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے بھی تو اپنے آپ کو سسٹین کرنا ہے. تو ہماری ایک تو فائنینشیل سٹیبلٹی پاکستان میں نہیں ہے, اکنامک سٹیٹس بہت پور ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو پھر وہ جب اپنے اخراجات ان کے پورے نہیں ہو رہے ہوتے تو وہ اتنے ان کو اوور کیپیسٹی ہو جاتی ہے بچوں کی, تو وہ پھر یہ والی ساری چیزیں نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ ہر چیز اڈاپٹ کر لیں. یعنی یہ ایک سیریس ایشو ہے, اور آپ نے بھی الحمدللہ اس کے اوپر ایک سٹیپ یہ لیا ہے کہ ان بچوں کو سکولز میں لائیں. جیسا آپ نے پہلے فرمایا بھی کہ ریزسٹنس بھی آتا ہے, تو کس حد تک کہ مثال اکثر 20%, 50%, 80% والدین ریزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے نے تو کام ہی کرنا ہے, یہاں پر آ کر کے نہیں پڑھانا ہے آپ کے پاس, یا ریزسٹنس کم پیرنٹس میں ہوتا ہے؟ دو طرح کی ریزسٹنس ہوتی ہے, ایک تو والدین کی ریزسٹنس ہوتی ہے اور ایک وہ معاشرے کی ریزسٹنس ہوتی ہے جن کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم لوگوں نے کام شروع کیا, ان کو پڑھانا شروع کیا, تو فرسٹ ریزسٹنس ہمیں دونوں طرف سے آئی. پیرنٹس چاہ رہے تھے کہ ان کے بچے کاموں پہ جائیں, ان کے بچے ان کو پیسے لا کے دیں, لیکن ہم نے ان کی کاؤنسلنگ ایسی نہیں ہوتی کہ میں نے ایک بار سمجھایا اور وہ سمجھ گئے. ان کو ایک بار, دو بار, ہفتے میں ایک بار کہہ دیا, بار بار آتے جاتے کہہ دیا اس کو پڑھنے بھیجے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ہی ساتھ والی جھگی والا بچہ پڑھنے جا رہا ہے اور وہ سیکھ رہا ہے, وہ صاف ستھرا رہ رہا ہے, وہ اچھا بول رہا ہے, اس کو انہوں نے دیکھا اور پھر اپنا بچہ بھیجا. دوسری ریزسٹنس ہوئی معاشرے کی طرف سے, جو آس پاس کی کوٹھیاں تھیں انہوں نے ہم پہ کچرا تک پھینکا, صرف اس لیے کیونکہ ہم ان کو پڑھا رہے تھے اور وہ بچے ان کے گھروں میں جب کام کرنے نہیں جاتے تھے, ان کے گھر کے کام پورے نہیں ہو رہے تھے, تو وہ ہمیں تنگ کر رہے تھے, کرٹیسائز کر رہے تھے, ایون اس طرح کی چیزیں. لیکن یعنی ایک ٹائم آیا اس حد تک کہ ہمارے معاشرے میں خود غرضی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے کسی کی زندگی, کسی کا مستقبل برباد ہوتا ہے تو ہو جائے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ سیلفشنس اکثر افراد میں ہمارے معاشرے میں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ویلیوز ہیں نہیں. ہم صرف اپنی ذات, اپنی انا, اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میری انا, میرے مفادات کی وجہ سے کسی اور کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے, یہ ہم اگنور کر جاتے ہیں. یہ بڑی آپ نے بہترین یعنی ایک لائیو ایگزامپل دی کہ وہ لوگ جو صرف گھر میں ایک بچے کو سے کام لے رہے ہوتے ہیں وہ ریزسٹنس دکھا رہے ہیں, جبکہ ملینز بچے جو ہیں وہ اس طرح کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اب ہم یہاں پر ایک آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو تھوڑا سا مفصل ہوگا کہ وہ پریکٹیکلی سٹیپس عوامی سطح پر کیا ہونے چاہیے اسے روکنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو پیرنٹس کی اویئرنیس, ان کو کاؤنسل. آپ دیکھیں گے ہم لوگ اس بچے کو اس تندور سے, اس گھر سے نہیں نکال سکتے, لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے گھر میں بچہ کام کرنے آ رہا ہے, آپ اس کو 1 گھنٹہ پڑھائیں, آپ اپنا 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ اس کو لگائیں, اس کو تعلیم دیں,
تاکہ آپ جو کر سکتے ہیں، اگر سب ایسا کرنے لگ جائیں کہ ان کے گھروں میں جو بچے کام کرنے آ رہے ہیں یا جس تندور میں وہ کام کر رہا ہے وہاں پہ جو بچہ آ رہا ہے کام کرنے، آدھا گھنٹہ روزانہ کا وہ اس کو کچھ سکھائے اور اس کو بتائے، ایٹ لیسٹ اس کو اتنا پڑھنا آ جائے کہ وہ اپنا نام لکھ سکے، وہ غلط اچھے اور برے میں تمیز دیکھ سکے، کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے، گڈ اینڈ بیڈ سینسز میں وہ دیکھ سکے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی ڈگری ہی دی جائے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ان بچوں کی کر رہی ہیں جو ابو مائنر ایج ہے، یعنی کیا انڈر مائنر، مثال اسلامی لحاظ سے ایک لڑکی جو ہے 9-10 سال کی ہے وہ مائنر ہے، اس کے بعد وہ بالغ ہو گئی ہے. بالکل. تو کیا انڈر 10 انڈر 9 کی لڑکی کو یا انڈر 13 کے بچے کو کام پر رکھنا بھی چاہیے؟ کیا یہ ایتھیکلی صحیح ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے. کام پہ اس کو رکھنا ہی نہیں چاہیے ہے. اصولاً تو ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم اس بچے کو کام پہ نہیں رکھ سکتے، رکھیں گے، ہم اس کو نہیں رکھیں گے. یعنی ہمیں انکریج نہیں کرنا چاہیے بالکل نہیں ان کرنا چیزوں کو، کہ نہ میں سمجھتا ہوں انکریج کرنا چاہیے. مثال اگر میں کسی پنکچر شاپ پہ چلا جاؤں، اگر وہ ٹائر میں ہوا بھرنے کے لیے ایک چھوٹا بچہ آتا ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے وہاں ریزسٹ کرنا چاہیے اور اس بچے سے ہوا نہیں بھروانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ طرز درست نہیں ہے. یہاں پہ بالکل آپ کو ہمدردی کرنا ہے تو ہمدردی یہ ہوتی ہے کہ اس کی پڑھائی کا انتظام کریں کہ یہ کیوں کر رہا ہے یہ. تو ہمیں اس طرح کے بچوں کو جو گدائی کرتے ہیں انہیں بھی انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہی شاید یہ کنٹرول میں آئے گا. جب انہیں کچھ ملے گا ہی نہیں، وہ دیکھیں گے بچوں کو ہمارے کوئی نہ نوکری دیتا ہے نہ پیسے دیتا ہے، تو وہ نیچرلی پھر آئیں گے وہ رائٹ روٹ کی طرف. کبھی بھی ہم اپنے بچے سے تو کام نہیں کروائیں گے. ہمارا تو چھوٹا سا بچہ کوئی چیز اٹھا لیتا ہے تو ہم فٹافٹ اسے پکڑتے ہیں کہ اس کو لگ نہ جائے، اور وہی بچے کے ہاتھ میں آپ نے چھری تھمائی ہوتی ہے. تو ہمارا ضمیر کیسے اس کے ہاتھ میں وہ چھری دیکھ کر اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں خود ایک اویئرنیس اپنی سوسائٹی میں کریٹ کرنی چاہیے کہ ہمارے ضمیر کو جاگنا چاہیے کہ ہمیں کن چیزوں کو دیکھنا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں گریز کرنا ہے. نہیں، ہمارے ضمیر تو اس وقت مردہ ہو چکے ہیں نا. ہم تو ان بچوں کی بات کرتے ہیں جو لیبر کر رہے ہیں اس وقت. ہمیں ان پہ نہ ہمدردی ہوتی ہے نہ ان کے مستقبل کے بارے میں ترس ہوتا ہے. آج دنیا میں جہاں 20,000 بچہ 3 مہینے کے اندر قتل ہو گیا ہے، ہمارا ضمیر کون سا جاگتا ہے وہاں پر؟ ایسا نہیں جاگتا ہے کوئی ضمیر نا. تو یہاں پر آپ نے جو سسٹم چلایا ہوا ہے اس کو کس حد تک کہ آپ نے اسپریڈ کیا ہے کہ ان بچوں کو، یا صرف اپنے ہی ایک لوکیلٹی میں محدود ہیں آپ؟ ہم لوگوں نے 30 بچوں سے شروع کیا تھا ایک جھگی میں، جس میں ہم نے 30 وہ بچے جو مانگنے جاتے تھے یا جو دوسرے گھروں میں کام کرتے تھے ہم ان کو پڑھاتے تھے. اس ایک جھگی سے ہم لوگوں نے ایک بیمبوز کا ایک اسٹرکچر کریٹ کیا جس میں بچوں کی تعداد کوئی 40-45 ہو گئی تھی، مگر وہ جگہ ہمیں بہت چھوٹی پڑ رہی تھی. اب ماشاءاللہ سے 2021 میں ہم نے آفٹر کووڈ ایک کنٹینر بیسڈ اسکول بنایا ہے، یعنی 3 کنٹینرز کو جوڑ کر ایک پورٹیبل سٹرکچر ہے جس میں 90 ایسے سلم سٹوڈنٹس ہیں جو پراپرلی ان کو تعلیم، ان کی تربیت، ان کا یہ فل ٹائم رہن کرتے سہن. ہیں یا پارٹ ٹائم کرتے ہیں؟ یعنی بچے جو دن میں شاید کام بھی کرتے ہیں اور آ کے آپ کے پاس پڑھتے ہیں، یا نہیں صرف پڑھتے ہی ان کی اسکول ٹائمنگ ہے پراپر، صرف وہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی لیبر ورک نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، کوئی لیبر ورک نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے پیرنٹس تو کی بھی پاورٹی کا counseling مسئلہ sessions رکھتے ہیں. والدین کے لیے کس طرح سے حل ہوا؟ جب ہم نے بچوں کے سب سے پہلے تو کھانا ان کو ہم لوگ ڈیلی میلز دیتے ہیں اسکول میں. ہم لوگوں نے ان کی نہ صرف، کیونکہ اگر ان کی نشو و نما نہیں ہو رہی تو وہ اپنی میکسیمم کیپیسٹی میں کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو نہ صرف ہم ان کو تعلیم دے رہے ہیں، ہم ان کا پراپرلی کھانا کرتے ہیں. پھر جو بچہ اچھا پرفارم کرتا ہے ماہانہ اس کو 1000 روپیہ دیا جاتا ہے. کیا یہ معاشرے کے اندر اویئرنیس نہیں، کیمپین نہیں چلنی چاہیے کہ ہم بچوں سے کام نہ لیں؟ بالکل چلنی چاہیے. سوشل میڈیا آپ کا بہت، آج کل سوشل میڈیا ہی پاور ہے، سوشل میڈیا کی آواز ہے. آپ ہر کسی کا فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام ہر کوئی یوز کر رہا ہوتا ہے. میرے خیال سے اگر ایسی سینکڑوں اور ہزاروں لاکھوں ویڈیوز آ جائیں تو اس پہ کام ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن وہ ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا. اب آپ نے خود کہا کہ بہت سی این جی اوز یہ کام کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں این جی اوز جو ہے نا وہ ایک ری ایکٹیو کام کرتی ہے. مثال ایک چیز ہو گئی ہے، اب اس پہ مرہم لگا دیں آپ. وہ کیوں ہوئی ہے، اس کے روٹ کاز کو جا کر کے حل کرنے کے لیے ہم اپنا سرمایہ نہیں لگاتے ہیں. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انیشیٹو لیں، چاہے این جی اوز لیں، میڈیا کے ساتھ مل کر کے یہ انیشیٹو لیں اور ایک پبلک سروس کیمپین چلائیں، پبلک اویئرنیس کیمپین چلائیں کہ ہم خود انٹرٹین نہ کریں چائلڈ لیبر کو؟ آئی تھنک سب سے بڑا افیکٹو چیز یہی ہوتی ہے کہ جو ریسیور ہوتا ہے جب وہ ریسیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، دینے والا مجبور ہوگا کہ وہ دے ہی نہیں سکتا وہاں پر. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہونا چاہیے.
ہم معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں. ہم ری ایکشن دکھاتے ہیں. بالکل, جیسے ابھی ڈرائیونگ پہ بہت زیادہ, ڈرائیونگ لائسنس کا بہت زیادہ یہ تحریک ہوئی ہوئی ہے کہ ہر کسی کے پاس ڈرائیونگ لائسنس, کیوں؟ کیونکہ 6 افراد جو ہیں وہ قتل ہو گئے, اس کے بعد یہ شروع ہوئی. تو ہم کیوں کسی ایسی چیز پہ پہنچنا چاہتے ہیں جس کے بعد اس پہ کریک ڈاؤن ہو؟ ہم کیوں اس کو پہلے ہی کیوں نہ بھانپ لیں اور اس پہ کام کر لیں؟ دینی شخصیت علماء یہ کام کرتے ہیں. کہیں سنا ہے آپ نے بات کرتے ہو جمعہ کے خطبوں میں یا کہیں پر کہ یہ بچوں سے کام نہیں کرانا چاہیے, ان کو تعلیم دلانی چاہیے, یہ غلط ہے, اور شرعاً اس کے اوپر کیا یہ گناہ ہے, کس حد تک کا گناہ ہے, کیا یہ کہیں مجھے نہیں نظر آیا, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں, یہ اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا, نہ اس پہ کوئی بولتا ہے, کیونکہ سننے والے نہیں ہیں. ہم لوگ صرف وہ بولنا چاہتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں, اور لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. ہم سیلف سینٹرک ہیں, صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں, دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہیں پر مجھے ایک روایت ہے, وہ میں کیونکہ وقت بھی تمام ہو رہا ہے لیکن ضروری ہے اس لیے میں یہ بیان کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ ان کے صحابی آتے تھے روز بیٹھتے تو ایک مرتبہ ایک صحابی تھا جو آتا تھا روز لیکن اچانک نظر نہیں آئے کچھ دن سے. وہ تو انہوں نے پوچھا اپنے دوسروں سے کہ یہ کہاں ہے. وہ بڑا غریب بھی تھا, کوئی زیادہ وہ اچھا کوئی بڑا اسکالر بھی نہیں تھا, بہت سادہ سا شخص تھا. تو اس کو رسول اللہ روز یاد کرتے تھے کہ یہ کیوں نہیں آیا چند دنوں سے. تو دوسرے صحابہ نے جا کر کے اس کو ملا, پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے صاحب, کیا کرتے ہو کہ کوئی بڑے عابد ہو آپ, کوئی بہت بڑے زاہد ہو, عالم ہو. کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو نماز تہجد بھی نہیں پڑھتا, واجبات ادا کرتا ہوں, بس حرام سے بچتا ہوں, بیسک کام کرتا ہوں. کہا کچھ تو ایسا کرتے ہوں گے. کہا بس میرے اندر ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں, یہ کہ جب میں کسی کو کسی مشکل میں دیکھتا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں بھی ہوتا تب بھی میں اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اس کے ساتھ. تو ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے کہ ہمیں درد نہیں ہے معاشرے کا. درد مند افراد ہی کچھ کر سکتا. الحمدللہ آپ نے ایک یہ درد ہی تھا جس نے آپ کو یہ چھوٹا سا کام کروایا انڈیویجول لیول پر. جب درد مند افراد معاشرے میں بڑھنے لگ جاتے ہیں تبھی معاشرے کے اندر رفاہ ہوتی ہے, اصلاح ہوتی ہے. اصلاح درسوں سے نہیں ہوتی ہے, اصلاح درد سے ہوتی ہے. یہ درد ہمارے یہاں کمی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا درد اس لیے کم ہے کہ وہ درد کی جگہ جو ہے تفریح, انٹرٹینمنٹ, مشغلے, لہو و لہو اس چیز نے لے لیا ہے. اس لیے ہمیں کسی کا درد نہیں ہوتا. حتیٰ کہ ان والدین کو جو اپنے بچوں کو چائلڈ لیبر کراتے ہیں, ان کو اپنے بچوں کا درد نہیں ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. ہم امیدوار ہیں ناظرین کہ انشاءاللہ یہ مسائل, سارے مسائل تو ہم ہر طرح سے نہیں کر سکتے, اس پر کام ہماری اپنی بھی کیپیسٹی ہوتی ہے, لیکن کم از کم ایک کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ان معاشرتی موضوعات کے اوپر اسے ایک آئس بریکنگ سیشن کہیں آپ کرنا چاہیے, جہاں پر کوئی ابتدا ہو. اور سارے میڈیا چینلز جو بھی ہیں جہاں اتنا کچھ کرتے ہیں کمرشلائزیشن کے لیے, کچھ وقت ان چیزوں کے لیے بھی دیں اور اس کے اوپر ایسے پروگرامز بنائیں, شارٹ فلمز بنائیں یا پبلک سروس اویئرنیس میسیجز بنائیں جس سے ہم ان معاشرتی برائیوں سے اپنے آپ کو نکال سکیں. اور خصوصاً وہ برائیاں جو بچوں کے ساتھ ہیں. بچہ کسی کا بھی ہو, ہم سب کا ہے, وہ بچہ ہوتا ہے, وہ مستقبل ہے ایک قوم کا. اسی کو ہم مستقبل میں دیکھتے ہیں. ان کی حفاظت کرنا, ان کا رشد کرنا, ان کی تعلیم و تربیت کرنا, یہ ہمارے اہم فرائض میں سے ہیں جسے ہمیں انجام بھی دینا چاہیے. اور جہاں نہیں ہو رہا ہے اسے آگاہ کرنا چاہیے ان کو. اور جو آگاہ نہیں ہوتے, جو مفاد پرست ہیں, کوشش کرے کہ اپنے عمل سے, اپنے رویے سے اس کا حصہ نہ بنے, اسے انکریج نہ کریں, اسے انٹرٹین نہ کریں, اپنے مفادات کے لیے ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے اپنے کام نہ کروائیں. تبھی یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو سکتا ہے. اسی طرح کے موضوعات پر ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے رہیں گے. اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ. مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے, خاک ہوں میں تو آسمان, مامتا ہے میرا باغبان.